یہ منچھر جھیل ہے جو کبھی ایشیا بھر میں میٹھے پانی کی سب سے بڑی جھیل ہوا کرتی تھی۔ اس جھیل کے درمیان میں کھڑی یہ کشتیاں مقامی مچھیروں کے موہانا قبیلے کا ایک گاؤں ہے۔ حسنہ مائی کی زندگی منچھر جھیل کے پانیوں پر تیرتی ان کشتیوں میں گزری ہے۔ وہ بتاتی ہیں کہ منچھر جھیل کے ماحولیاتی نظام کی بدحالی نے ماہی گیروں کے لیے معاشی مسائل کو جنم دے دیا۔ میری شادی بھی یہاں ہوئی اور میری پیدائش بھی یہیں کی ہے۔ میرے بچے بھی یہاں بڑے ہوئے ہیں۔ میرا شوہر سن نہیں سکتا، اس کے ساتھ میں مچھلیاں پکڑنے کے لیے جال بچھاتی ہوں۔ اگر 1 کلو تک مچھلی ہاتھ لگ جائے تو اسے فروخت کر کے آٹا خرید کر اپنے بچوں کا پیٹ پالتی ہوں۔ چادروں سے ڈھکی لکڑی کی ان کشتیوں کی چھت پر بجلی کی فراہمی کے لیے تو سولر پینل نصب ہیں، لیکن کشتیوں کے اس گاؤں میں ضروریات زندگی کی دیگر سہولیات میسر نہیں۔ ایک کمرے کے کشتی گھر میں کھانا پکانے کے لیے ایک کونے میں مٹی کا چھوٹا سا چولہا ہے۔ جھیل کے اطراف میں لگی جھاڑ جھنکار ان چولہوں کا ایندھن بنتی ہے۔ موہانا قبیلے کی یہ بزرگ خاتون بتا رہی ہیں کہ موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے کشتیوں پر رہنا دشوار ہوتا جا رہا ہے۔ دھوئیں سے بچوں کی حالت خراب ہو جاتی ہے۔ جب بارش یا طوفان آتا ہے تو بچے اور سامان بھیگ جاتا ہے۔ ہم اس دوران کھانا نہیں پکا سکتے، وہ بھوکے ہی سو جاتے ہیں۔ حسنہ مائی کہتی ہیں منچھر جھیل کا پانی کڑوا اور آلودہ ہو چکا ہے، لیکن غربت کی وجہ سے ان کے پاس اکثر خوراک خریدنے کے پیسے نہیں ہوتے۔ ایسے میں وہ پینے کا صاف پانی کیسے خریدیں؟ بچوں کی بھوک کون برداشت کر سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں۔ پانی خریدیں گے تو بچوں کے لیے آٹا خریدنے کے لیے پیسے نہیں بچیں گے۔ مجبوراً ہم یہ کڑوا پانی بچوں کو پلاتے ہیں۔ یہاں نہ ہسپتال ہے، نہ اسکول ہے اور نہ کوئی پانی کا فلٹر جس سے ہم پانی پی سکیں۔ منچھر جھیل میں آج سے 10 سے 15 سال قبل ہزاروں کی تعداد میں ماہی گیر ان کشتیوں پہ رہتے تھے، لیکن جب سے منچھر جھیل کا پانی زہریلا ہوا ہے یہ لوگ نقل مکانی کرنے پر مجبور ہو گئے۔ آج بھی جو 300 سے 400 لوگ یہاں پر کشتیوں میں رہ رہے ہیں ان کی زندگی بہت مشکل ہے۔ منچھر جھیل کی موہانا برادری نسل در نسل کشتی گھروں میں رہ رہی ہے۔ ان کا بنیادی ذریعہ معاش مچھلیاں پکڑنا رہا ہے۔ بوبک بند گاؤں کے اس مچھلی بازار میں مقامی ماہی گیر جھیل سے مچھلیاں پکڑ کر بیوپاریوں کو فروخت کرتے ہیں۔ تازہ مچھلیوں کو تولنے کے بعد ان کے وزن اور قسم کو دیکھتے ہوئے الگ الگ کیا جاتا ہے اور پھر برف کے ڈبوں میں بند کر کے پاکستان کے دیگر شہروں تک منتقل کیا جاتا ہے۔ سائز کے مطابق موراکو مچھلی کو علیحدہ کرتے ہیں، چھوٹی مچھلی الگ اور بڑی مچھلی کو الگ کر کے بھیجتے ہیں۔ منچھر جھیل کسی زمانے میں اپنے ماحولیاتی نظام کی وجہ سے مشہور ہوا کرتی تھی، جہاں انسان، مچھلیاں، آبی پودے اور پرندے اکٹھے بستے تھے، لیکن ماحولیاتی تبدیلی کے منفی اثرات، زراعت کے کیمیاتی مواد اور صنعتی فضلے نے پانی کو آلودہ کرنا شروع کر دیا۔ نتیجتاً جھیل کا حیاتیاتی نظام متاثر ہونے لگا۔ مقامی ماہی گیروں کے مطابق منچھر کا پانی آلودہ ہونے سے قبل اچھے دنوں میں 10 ٹن سے زائد یومیہ مچھلی پکڑی جاتی تھی، لیکن اب یہ تعداد 50 من سے بھی کم ہو چکی ہے۔ جب پانی ٹھیک تھا اس وقت روزانہ 20 ڈاٹسن گاڑیوں یعنی 1000 من مچھلی نکلتی تھی۔ اب چونکہ پانی خراب ہے تو 30 سے 50 من تک ہی مچھلی نکلتی ہے۔ دریائے سندھ کے مغربی کنارے پر واقع منچھر جھیل 200 مربع کلومیٹر سے زائد رقبے پر پھیلی ہے۔ اس کا زیادہ حصہ ضلع جام شورو اور کچھ حصہ ضلع دادو میں سیون شریف سے چند کلومیٹر دور واقع ہے۔ کہا جاتا ہے کہ موہانا قبیلے کی کڑیاں ہزاروں سال پرانی موئنجو کی تہذیب سے ملتی ہیں اور کشتی گھر پر بسنے کی روایات بھی صدیوں پرانی خیال کی جاتی ہیں۔ میر بخش ملا منچھر بچاؤ مہم کے لیے سرگرم ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ماضی میں منچھر کے ماہی گیر خوشحال زندگی بسر کرتے تھے، لیکن منچھر جھیل کی بدحالی کے ساتھ ساتھ یہاں پر قائم رہائشی کشتیوں کی ثقافت بھی دھیرے دھیرے ختم ہو رہی ہے۔
ان کے بقول اگر منچر جھیل میں پانی کی سطح کو ضرورت کے مطابق برقرار رکھا جائے اور آلودگی سے صاف رکھا جائے تو یہاں کی ماہی گیر آبادی ایک مرتبہ پھر خوشحال ہو سکے گی۔ ہمارا سب سے اہم مسئلہ یہ ہے کہ 70 RO پلانٹ کا بجٹ موجود ہونے کے باوجود وہ نہیں بنائے جا رہے۔ دوسرا مسئلہ روزگار کا ہے۔ فشریز محکمہ مچھلی کا جو بیج ڈالتا ہے اس کے لیے قانون بنایا جائے تاکہ چھوٹے سائز کی مچھلی کو نہیں پکڑا جائے۔ یہاں کے مقامی ماہی گیروں کو تب ہی فائدہ ہو سکے گا جب مچھلی کی افزائش ہوگی، اس سے خریدار کو بھی فائدہ ہوگا۔ یہاں کا پانی اگر میٹھا ہو جائے تو ہماری زراعت، وائلڈ لائف اور مویشی مستقل طور پر یہاں رہ سکیں گے۔ حسنہ مائی کا بیٹا مجید ملا مچھلیوں کے شکار کے بعد دوپہر کے وقت اپنے کشتی گھر واپس پہنچا ہے۔ مجید دن کا کھانا اپنے 2 سالہ بیٹے اور دیگر بچوں کے ساتھ مل کر کھاتا ہے۔ اپنی والدہ کی طرح مجید بھی اپنی آئندہ نسل کی صحت اور تعلیم کے لیے فکر مند ہے۔ بچوں کے لیے یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں یہاں اسکول بنا کر دیا جائے اور حکومت کی طرف سے ایسی کوئی سواری دستیاب ہو جس کی مدد سے ہمارے بچے آرام سے جا سکیں اور پڑھ کر واپس آ سکیں۔ انسانی عمل دخل نے منچر جھیل کے ایکو سسٹم کو شدید نقصان پہنچایا ہے۔ ہر سال موسم سرما کے دوران سائبیریا سمیت کئی ٹھنڈے ممالک کے پرندے ہجرت کرتے ہوئے منچر جھیل پہنچتے ہیں، لیکن اب ان کی تعداد بھی کم ہو رہی ہے۔ اگر منچر جھیل کے ماحولیاتی نظام کے تحفظ کو یقینی نہ بنایا گیا تو مستقبل میں شاید اس شاندار جھیل کی مچھلیاں، آبی پودے، پنچھی اور کشتی گھر قصے کہانیاں بن کر رہ جائیں گے۔